سحری میں خصوصاً بہت سارے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا روزہ ہوتا نہیں سارا دن روزہ رکھنے کے باوجود۔ اور غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے ختم ہونے تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ انتہائی غلط خیال ہے، ایسا کرنے والوں کا روزہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، اذان کب دی جاتی ہے؟ جب وقت شروع ہو جائے۔ اب وقت سے پہلے تو اذان نہیں دی جاتی، تو جب اذان صبح کی دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ لہٰذا جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، اب اگر کوئی کچھ کھائے گا پیے گا، خواہ وہ ایک گھونٹ پانی ہو، ایک کھجور کا دانہ ہو یا کچھ بھی چیز ہو، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اور ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزے کی جو سحر اور افطاری ہے اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ اذان جس وقت بھی دی جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے اپنے پاس آپ چارٹ لگائیں، ٹائم ٹیبل دیکھیں اور ٹائم کے مطابق روزہ بند کریں اور روزہ کھولیں۔ یہ اذان تو ایک علامت تھی، یہ اس زمانے میں ہوتا تھا جب گھڑیوں کا رواج نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ تو ایک ہی شناخت ہوتی تھی، وہ اذان ہوتی تھی۔ لوگ اذان کا انتظار کرتے تھے اور اس میں پھر وہ روزہ رکھتے تھے اور روزہ بند کرتے تھے اور افطار کرتے تھے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پرانے زمانے میں جب ہمیں دین سے اتنی آگاہی نہیں تھی کشمیر چلے گئے۔ وہاں جس بندے کے ہم لوگ رات کو پہنچے تو صبح سحری کا وقت ختم ہونے کو تھا، تو اس نے وہ مسجد کے جو مؤذن تھے اسے دستک دی اور کہا بھائی میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، ذرا خیال کرنا، ہم سحری کر لیں، اذان بعد میں دیں۔ کہتے ہم نے سحری کی، ٹھیک ٹھاک روشنی نکل آ گئی تھی، اس نے بعد میں اذان دی اور وہ بھی سمجھتے رہے ہمارا روزہ ہوا، ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارا روزہ ہوا، حالانکہ نہ ان کا روزہ ہوا اور نہ ان کا روزہ ہوا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ عذر قطعاً اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے شریعت میں، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس مسئلے کا۔ بھائی کیوں نہیں پتہ تھا؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کو ان مسئلوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں تو بڑے تیز بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو معصوم بن جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ اب جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ کیا کریں؟ یعنی ماضی میں اگر اس قسم کا مسئلے سے لوگ دوچار ہوئے ہیں کہ اذان کے ساتھ کھاتے رہیں، تو وہ اپنے روزوں کی قضا ادا کریں، استغفار کریں اللہ پاک سے کہ یا اللہ ہم نے یہ غلطی ہوئی، ہمیں معاف فرما، اور ان کی جگہ دوبارہ روزہ رکھیں اور اللہ سے صدق کے دل سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو لغزش نادانی میں یا ہماری بیوقوفی کی وجہ سے ہوئی ہے ہمیں اس میں معاف فرما۔ اور یہی مسئلہ افطاری کا ہے۔ وہاں افطار میں بھی اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ وقت پورا ہوا، اذان نہیں ہوئی، تب بھی آپ افطار کر سکتے ہیں۔ وقت پورا نہیں ہوا اور پورے علاقوں میں اذانیں ہو جائیں تب بھی آپ افطار نہیں کر سکتے۔ ہم چونکہ یہاں دیہاتوں میں رہتے ہیں، کبھی بارش کا موسم ہوتا ہے اور خوب بادل ہوتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے عصر کو بہت زیادہ، تو کبھی کبھی مسجدوں میں جن میں چارٹ وغیرہ وہ نہیں لگے ہوئے، وہ جنتری وغیرہ، تو لوگ 4-5-7 منٹ پہلے بھی کبھی کچھ مسجدوں سے آوازیں آ جاتی اور بہت سارے لوگ افطار کر لیتے اور کہتے ہیں بھائی نہیں، ہماری نیت تو مولوی صاحب کے پیچھے، قاری صاحب کے پیچھے، اور انہوں نے اذان دے دی لہٰذا ہم نے روزہ افطار۔ یہ غلطی ہے۔ آپ کو اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنا آپ کے ذمہ لازمی اور ضروری ہے۔ آپ افطار کے مسئلے کو بھی دیکھیں اور سحری کے مسئلے کو بھی دیکھیں۔ اگر ایسا کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔